الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ نفس امارہ کی 5 بڑی بیماریوں میں سے دوسری بڑی بیماری جو ہے اس کا نام ہے نفاق۔ نفاق کیا ہے؟ نفاق ایک قسم کا زہر ہے۔ مثال کے طور پر ایسا شخص جس میں یہ برائی پائی جاتی ہے نفاق کی، وہ اگر ایک شخص کو ملتا ہے تو اس کے سامنے اس کی تعریفیں کرے گا، اس کے قصیدے گائے گا اور نہایت عاجزی سے ملے گا اور ایسے بیہیو کرے گا جیسے کہ اس سے زیادہ عاجز کوئی نہیں، اس سے زیادہ بااخلاق کوئی نہیں، اور سامنے والا جو شخص ہے اس سے اچھا کوئی اور نہیں۔ مگر جیسے ہی وہ شخص ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو نفاق میں مبتلا شخص جو ہے اس شخص کی برائیاں شروع کر دے گا۔ جس شخص میں یہ بیماری ہوگی اس کا ظاہر کچھ اور ہوگا اور اس کا باطن کچھ اور ہوگا۔ ظاہر میں وہ جس سے ملے گا اس کی تعریفوں کے پل باندھ دے گا، لیکن اس کے دل میں جو موجود نفاق ہے، جیسے ہی وہ اس شخص سے دور ہٹے گا اس کے دل کا نفاق باہر آ جائے گا اور وہ اس شخص کی برائیاں شروع کر دے گا۔ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور ہونا جو ہے اس بیماری کا نام نفاق ہے۔ اور آج اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس بیماری میں مبتلا نظر آتے ہیں، لیکن وہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں اور ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک سانپ کے منہ میں زہر کی تھیلی کی طرح ہے کہ جیسے ہی نفاق میں مبتلا شخص جو ہے اس کو موقع ملے گا وہ زہر کی تھیلی جو ہے وہ سامنے والے شخص پہ تھوک دے گا۔ اتنی زہریلی یہ بیماری ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مبتلا شخص جو ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ مجھ میں یہ برائی ہے یا بیماری ہے۔ اس لیے جس بیماری کو فائنڈ کرنے میں جو ہے وہ مشکل پیش آئے اس کا علاج کرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے۔ اس لیے ہمیں بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم میں یہ نفاق کی بیماری موجود ہے کہ ہم جب کسی کے سامنے جاتے ہیں بڑی عاجزی اختیار کرتے ہیں، بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، سامنے والے کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ جیسے ہم سے اچھا اور بااخلاق کوئی نہیں اور سامنے والے سے اچھا تو دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس شخص سے الگ ہوتے ہیں تو ہم اس کی برائیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی بیماری کا نام نفاق ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے، محسوس ہو جائے یا کسی دوسرے شخص میں آپ یہ بیماری دیکھیں تو آپ اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور اس کا علاج جو ہے وہ ہے صدق، تسلیم صدق۔ آپ نے سچ کو تسلیم کرنا ہے، چاہے آپ کا دل مانے نہ مانے، آپ کا نفس مانے نہ مانے، آپ نے اپنے نفس کو سچائی منوانی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس میں خوبی ہے کوئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص میں یہ خوبی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ سچ بولتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے میں یہ خوبی ہے، یہ سچ بولتا ہے۔ دوسرا شخص ہے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ دوسروں کی مدد کرنے والا ہے، لیکن آپ کے اندر موجود جو نفاق ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ یہ بندہ اچھا ہے۔ آپ کو جب پتہ ہے، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، حقیقت دیکھ رہی ہیں، تو آپ نے اپنے اندر موجود نفس کی اس بیماری کو، نفاق کو ختم کرنے کے لیے اپنے نفس کو منوانا ہے کہ نہیں،
تو غلط ہے، تو مان کہ یہ سامنے والا شخص جو ہے وہ درست ہے، وہ ٹھیک ہے، اس میں یہ خوبی موجود ہے۔ چاہے کوئی دشمن ہو، اس میں بھی اگر کوئی خوبی موجود ہے تو آپ نے اپنے نفس کو اس کی اس خوبی کو ماننے پہ مجبور کرنا ہے۔ یہی جو ہے اس نفاق کا علاج ہے۔ امید ہے کہ میں نے بات بڑی تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ احباب کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ احباب اس پر عمل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔